الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ما شاء الله ما شاء الله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ما شاء الله. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ.
اور السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جمعۃ المبارک پہلا رمضان المبارک کا، جو کہ ہمارے نصیب میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آج 7واں روزہ، اور 7ویں روزے کی مناسبت سے 7ویں پارے سے آپ کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے قاری نعمان سیفی نے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ آمین۔ کلام پاک کی جو ہے میں درخواست کروں گی کچھ حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول۔ شہزاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے مولا 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 میرے مولا راضی ہو جا، 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 میرے مولا راضی۔ اعمال میں میرے شامل ہر حکم عدولی بھی ہے، معلوم ہے مجھ کو کتنی فہرست گناہوں کی ہے، کرتا ہوں دل سے توبہ، میرے مولا راضی ہو جا، کرتا ہوں دل سے توبہ، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، ہو جا میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا۔ اب مشکل آن پڑی ہے، غم کی ایک گھڑی ہے، تو آ کے بچا لے مولا، یہ زندگی ویران کڑی ہے، رحمت کا کر دے مولا، رحمت کا کر دے مولا، مجھ پہ تو اب یہ مولا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، ہو جا میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا۔ آمین۔ ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے، اور بریک کے بعد آج کے روزے کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے، ساتھ رہیے گا۔ یہ تصویر رمضان کریم، رمضان کریم، صدق اللہ، رمضان کریم، صدق اللہ العظیم، رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست اور وہ واحد نبی جسے خلیل اللہ کے لقب کے ساتھ پکارا گیا ہے، جسے حنیفاً کہہ کے پکارا گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ قلب سلیم لے کر آئے، مکمل دل لے کر آئے،
اور اس کی مطلب اور اس کی وجہ وہ عقیدہ خالص تھا، وہ توحید تھی، جس کا کہ آج تک ہم درود و سلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات باری تعالیٰ پر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آل اولاد پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے شجرہ نسب پر ہیں، بھیجتے ہیں۔ توحید کا یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ سے عطا کیا تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے، ایک سورہ مبارکہ ہے، جس کے مطابق کہ شروع سے ہی اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی تھی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ سورۃ الانبیاء میں یہ اس بات کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، اور شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن ارغوا بن فانے بن عابر بن شالخ بن ارخشد بن سام اور بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ اس طرح سے حضرت نوح کے ساتھ یہ تعلق جو ہے وہ جا کے ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ امیلہ بتایا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ والدہ کا نام بونا بنت کرنا بتایا جاتا ہے، اور بونا بنت کرنا بنت کرسی، اور والدہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بھی جا کے ارخشد بن سام یعنی پھر حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس طرح سے دونوں والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی یہ انبیاء کی اس لڑی میں سے ہیں جو جن سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اس لیے بہت ساری تواریخ کے جو رابطے ہیں اور بہت ساری جو ریفرنسز ہیں وہ وہاں سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے لکھا ہے۔ وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تاریخ کے جو حوالے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ بابل میں ہوئی، اور اسی حوالے سے بابل کو جو نسبت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے۔ آپ کی کنیت ابو زیغان تھی، جس کا مطلب مہمانوں کا باپ۔ اتنے مہمان نواز تھے کہ جس دن کوئی مہمان تشریف نہ لاتا تھا اداس ہو جاتے تھے یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کی رحمت جو ہے وہ آج روٹ گئی ہے، شاید اللہ کسی بات پہ ناراض ہے، اور مہمانوں کے آنے پر بہت خوشی کے ساتھ ان کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ان کے 2 اور بھائی تھے، جو ان کے والد کا نام جو ہے وہ بہت ساری تواریخ میں طارق لکھا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کچھ جگہوں پہ آزر لکھا گیا ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام اور بہت سارے محدثین کی رائے یہ ہے کہ والد کا نام طارق تھا، آزر اس بت کا نام تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا۔ واللہ بالصواب اس کا علم جو ہے وہ بہتر طور پہ یقینی طور پر اللہ کے پاس ہے۔ حضرت جو طارق ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ 2 اور اولادیں ہیں، جن میں ناہور، درمیانے بیٹے ابراہیم، اور پھر ہاران سے ولادت ہوتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چچا بھتیجا کا رشتہ ہے، اور یہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں واقعات بھی۔ اس لیے جب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے اور فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی کا ذکر بھی وہاں پہ قرآن پاک میں ہے۔ چونکہ وہ ایک اور واقعہ ہے اس لیے اسے کسی اور وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ بغوت دمشق، جبل قاسیون، اور یہ وہ جگہ ہے تقریباً شہر بابل کے آس پاس جہاں آپ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ آپ کے خاندان نے کلدانیوں کی سرزمین سے ہجرت کی تھی کنعان کی طرف، اور وہاں پر پھر قیام کیا تھا۔ یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے یہ کنعان میں وقوع پذیر ہوا۔ کنعان جو ہے یہ ایک ایسے لوگوں کی سرزمین تھی جو مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب یہ مختلف قسم کے شرک جو ہیں یہ ان کے ہاں رائج تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو میں نے پہلے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء سے وضاحت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قلب سلیم عطا کیا تھا، اور اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف سے ایک ہدایت دی تھی اور ایک لاجک کا، ریزننگ کا ایک علم عطا کیا تھا۔ ستارے کو دیکھتے ہیں جو بہت چمکتا ہوا ہے، اور محدثین نے فرماتے ہیں کہ یہ زہرہ ستارہ تھا جسے وینس کہتے ہیں، جو اپنی چمک دمک میں، آب و تاب میں اور خوبصورتی میں تمام ستاروں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس ستارے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اسے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اور ساری رات اس ستارے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ ستارہ غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ غروب ہو جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا چاند ہے،
جو طلوع ہوتا ہے تو پورے جسے کہتے ہیں آسمان پر اس کی حکومت ہے، اس وقت اس کی خوبصورتی کو، اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو میرا رب کہتے ہو، اور ساری رات اس چاند کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ چاند بھی غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ غروب ہو جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کو میرا رب کہتے ہو، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اس کے غروب ہونے کو بھی وہ استدلال ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ غروب ہو جانے والا میرا رب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تقویٰ کی اور ایمان کی طاقت اللہ جن لوگوں کو عطا کرتا ہے وہ اسی طرح سے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں چیزوں میں کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہترین ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار اور ایسے واقعات بیان ہوتے ہیں قرآن پاک میں جہاں آپ کی توحید کا بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ سے ہوتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت خاتون ہے، اور اس خاتون کے بطن سے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ نمرود کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اور یہ مناظرہ جو ہے اس سے پچھلے سورے میں اللہ پاک نے، اس سے پچھلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرہ بیان کیا۔ نمرود جو ہے وہ بھی ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا سلسلہ حسب نسب جا کے حضرت نوح سے ہی ملتا ہے۔ یہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح، لیکن اسی سلسلے میں ہونے کے باوجود یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اور اس کی ربانیت کو تسلیم کرنے کے بجائے خود بادشاہت کا اور نعوذ باللہ خود رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سو ثابت ہی ہوتا ہے کہ سلسلہ نسب سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اسی نوح کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، اور اسی نوح سے تعلق جا کے جڑ رہا ہے نمرود کا بھی، محدثین کا جو بیان ہے اس کے مطابق۔ نمرود نے مناظرے کے لیے جب یہ سنا کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ توحید کا قائل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا رب میں ایسا کیا خاص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس وقت نمرود کے دربار میں دو ایسے قیدی اس نے اپنے سامنے بلائے، جن میں سے ایک کو حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو حکم دے دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تم سورج کو مغرب سے لے آؤ۔ یہ وہ دلیل تھی جس کا کوئی جواب نہ بن پایا، اور جب جواب نہ بن پایا تو اس کے بعد اس نے بجائے اس کے کہ لاجک کو تسلیم کرتا، اس نے یہ حکم دیا کہ آگ جلائی جائے۔ اور آگ جلانے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت ایمان دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ عمر کی بڑائی ہی انسان کی اصل بڑائی ہو۔ بعض اوقات عمر میں چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں کسی ایسے رستے کی طرف ترغیب دے سکتے ہیں، اور والدین اور عمر میں بڑا ہونا انسان کو ضروری نہیں کہ وہ راہ ہدایت پر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں کہ بت پرستی سے باز آ جائیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، جس میں ان کے والد ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ عید کا ایک موقع ہے، عید کا ایک تہوار ہے جو کہ منایا جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے اس بستی کے تمام لوگ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ایک ہیلا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ان کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اس تدبیر کی اور اس حکمت عملی کے تحت جب اپنی ناسازی تباہ کا بہانہ کر کے رک جاتے ہیں۔ سب لوگ جو شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، عید بنا کر واپس آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بت ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا بت جو ہے اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ابراہیم جو ہے وہ ان کے خداؤں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا رہتا ہے۔ سو تمام اس شک اور اس وسوسے کا اور اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ یقیناً یہی ہے چونکہ یہ پیچھے بھی رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے تو آپ انہیں ایک اور دلیل سے جواب دیتے ہیں کہ اس سے پوچھو، اپنے خدا سے پوچھو، اسے معلوم ہوگا۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتا۔ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، اس کو پوچھتے کیوں ہو، اس کو مانتے کیوں ہو؟ لیکن اس دلیل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک عمارت بنوائی جائے اور اس میں آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ عمارت بنائی جاتی ہے اور اتنی آگ سلگائی جاتی ہے کہ بہت سارے محدثین کی یہ روایات ہیں کہ اتنا ایندھن جمع کیا گیا کہ اگر کوئی وہاں پہ یہ سلسلہ چل پڑا کہ اگر کوئی عورت جو ایندھن جمع کرنے کے لیے لکڑیاں لینے جاتی تھی بیمار ہو جاتی تھی
تو وہ یہ منت مانا کرتی تھی کہ یا اللہ یا میں صحت یاب ہو جاؤں تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی، اور وہ اس منت کے طور پر لکڑیاں جو ہے وہ جمع کیا کرتے تھے۔ ایک اتنا بڑا الاؤ دہکایا گیا اور آگ اس قدر شدید تھی کہ کوئی انسان، کوئی زیرو اس کے قریب جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک منجنیق بنائی جائے اور اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ منجنیق جو ہے یہ حزن نامی شخص نے بنائی تھی، جس کا تعلق اکراد قبیلہ ہے، اور یہ پہلی منجنیق ہے جو کہ تیار کی گئی اس تیز ترین آگ کے الاؤ میں، جسے کئی سالوں کی مشقت کے بعد اور محنت کے بعد دہکایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس اور بہت سارے اور راویوں کا بیان ہے کہ آپ کی زبان پر اس وقت جو کلمہ تھا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی طاقت اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی بہت کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتے ہیں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور اس کے ساتھ ہی وہ معجزہ رونما ہوتا ہے کہ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ بہت سارے راوی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک اس آگ میں رکھا گیا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بجھتے بجھتے اس کے ختم ہوتے ہوتے 40 دن گزر گئے، اور وہ سمجھے کہ ابراہیم کو آگ نے جلا کر خاک کر دیا ہوگا، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد سفر کا ارادہ کرتے ہیں، ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر وہ ہجرت کا جو ہے وہ ایک سفر اختیار کرتے ہیں۔ حضرت لوط بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس سفر کے دوران ایک ایسا بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جو بادشاہ ایک انتہائی بدنیت انسان ہے۔ وہ کسی بھی خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون کو دیکھ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے حرم میں داخل کر لے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون حضرت حوا کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ جب ان کی خوبصورتی کی خبر اس ظالم بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس حسین و جمیل خاتون کو بھی اپنے حرم میں شامل کر لے، لیکن یہ نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مصلحتاً ایک بات کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کی طرف سے یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کے شوہر کو ہلاک کر دیا جائے، اور اگر کوئی اور رشتہ ساتھ ہے تو پھر ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ کے، اس ظالم بادشاہ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خاتون تمہاری کیا لگتی ہیں؟ تو دینی نسبت سے، چونکہ اس وقت توحید پر صرف یہ 2 لوگ تھے جو کہ قائل تھے، موجود تھے اس وقت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنی بہن قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو بہلا سکے اور ان کو اپنے حرم میں داخل کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور اپنی بے بسی کا اور حضرت سارہ علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بزرگی اور بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے بی بی ہاجرہ اور بہت سا مال و دولت جو ہے وہ انہیں دے کر رخصت کرتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرا بس اور میرا زور نہیں چل سکتا، سو وہ وہاں سے سامان طاقت اور قدرت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، بی بی ہاجرہ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد وہ واقعات ہوتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے گھر ولادت ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اس وقت تک بی بی سارہ کے گھر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بہت ساری جگہوں پہ اختلاف ہے کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ عمر میں بڑے ہیں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت سارہ کی اولاد کا زیادہ تر جگہوں پہ کوئی ذکر نہیں ملتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس بات کو پہ دکھی ہوتی ہیں کہ بی بی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں لے کر میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور سفر اختیار کرتے ہیں جو فاران کی چوٹیوں میں اور فاران کی گھاٹیوں میں جا کر منتج ہوتا ہے، جہاں پر ایک نومولود بچہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک بے بس اور تنہا عورت جو کہ بی بی ہاجرہ ہیں، ان کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس گھر کو، اس جگہ کو تو آباد کرنا، اور انہیں اللہ کی حفاظت میں دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بی بی سارہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔
میں اس واقعے کو یہاں تک روکوں گی کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفاصیل ہیں، اور اگلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اس میں یہاں سے لے کر تعمیر کعبہ تک کی جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔